الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفس محمد بیدہ لا يسمع بی احد من هذه الامہ یہودی ولا نصرانی ثم يموت ولم يؤمن بالذی ارسلت به الا كان من اصحاب النار، رواہ مسلم صلی اللہ علیہ وسلم او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا، اور اس قسم کے ساتھ فرمایا، اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بہت بڑی تاکیدی قسم ہے۔ حضور کا ارشاد عالی حرف بحرف حق ہے، آپ اصدق الصادقین ہیں، اس کے باوجود آپ کا قسم دینا یہ صرف اس بات کی دلیل نہیں کہ جو حضور فرما رہے ہیں وہ سچ ہے، بغیر قسم کے بھی جو حضور فرماتے ہیں وہ سچ ہے، حق ہے۔ قسم دینا اس بات کی دلیل ہے، اس سے یہ سمجھ جاتی ہے کہ کچھ لوگ بعد میں آنے والے اس کا غلط معنی لیں گے۔ قرآن کریم میں بھی متعدد جگہ یہ بات ارشاد ہوئی ہے، اور یہاں سورہ بقرہ میں بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، یقیناً جو لوگ مسلمان ہوئے اور جو لوگ یہودی ہوئے اور نصرانی اور صائبین بے دین، غرض جو بھی اللہ پر اور آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہو اور نیک کام کرے، تو ایسے لوگوں کے لیے ان کے پروردگار کے پاس ان کا اجر ہے، اور انہیں کوئی ڈر ہوگا اور نہ افسوس۔ اس آیہ کریمہ کا آج کے روشن خیال بڑا غلط ترجمہ کرتے ہیں۔ قرآن کریم جس طرح نبی علیہ السلام پر ایک ہستی پر نازل ہوا، روئے زمین پر کوئی دوسرا وحی کا گواہ نہیں کہ میں نے بھی سنا یہی وحی آئی تھی، نہ، وحی صرف حضور وصول کرتے تھے۔ اسی طرح ارشاد باری ہے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، لوگوں کو یہ بتانا کہ ان کی طرف کیا نازل ہوا ہے، اس کا کیا مفہوم ہے، جو وحی آئی ہے اس کا مطلب اور معنی کیا ہے۔ یہ بھی فرائض نبوت میں سے ہے، لہذا وحی کا وہ معنی لیا جائے گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمایا، صحابہ کرام نے آپ سے سنا سمجھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس پر عمل کیا، حضور نے تصدیق فرمائی کہ یہی مراد ہے۔ ہمارے ہاں جتنی گروہ بندی ہے اور جتنی فرقہ بندی ہے، اس کی بنیاد بھی یہی ہے کہ ہم اس معنی پہ اکتفا نہیں کرتے جو حضور نے فرمایا، اپنی طرف سے صرف و نحو کے زور سے، علم کلام کے زور سے، گرامر کے زور سے نئے نئے معنی گھڑتے ہیں۔ تو جتنے کوئی معنی گھڑتا ہے اتنے فرقے بنتے چلے جاتے ہیں۔
آج بھی اگر ساری قوم اس بات پہ اتحاد کر لے کہ وہ معنی قبول کریں گے جو حضور نے فرمایا تو فرقہ بندی ختم ہو جاتی. اس طرف کوئی نہیں آتا. ویسے کہتے ہیں اتحاد بین المسلمین ہونا چاہیے. وہ اتحاد کس بات پہ ہو؟ اتحاد ہو سکتا ہے یا اللہ کی بات پر یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر. اور تیسری ہستی کون ہے جس پر سارے متحد ہو جائیں؟ تو اس آیہ کریمہ کا مطلب جو آج بیان کیا جاتا ہے روشن خیالوں کی طرف سے، علماء حق کی طرف سے نہیں. وہ یہ کہتے ہیں کوئی یہودی ہے یا نصرانی ہے، جو بھی نیک عمل کرتا ہے اور اچھے کردار ہے اسے اللہ کریم بخش دیں گے، وہ جنتی ہے. یہ بھول جاتے ہیں کہ آیہ کریمہ نے کہا ہے والذین آمنوا، سب سے پہلے کوئی یہودی ہو، نصرانی ہو، صائبین میں سے ہو، بے دین ہو، ایمان لائے، وعملوا الصالحات، پھر نیک عمل کرے. نیک عمل کیا ہے؟ نیکی ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل اور آپ کے ارشاد کے باہر نیکی کا تصور نہیں ہے. تو یہ آیت بھی یہ ثابت کرتی ہے کہ پہلے کوئی یہودی رہا ہو، پہلے کوئی نصرانی ہو، پہلے کوئی بے دین ہو، اگر وہ حضور پر ایمان لے آئے اور اس کا کردار حضور کے احکام کے تابع ہو جائے تو اللہ کی بخشش اس کے لیے. اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ ہر یہودی نصرانی جو نیکی کرتا ہے وہ جنت میں چلا جائے گا. اس کی تشریح اس حدیث مبارک نے بھی کر دی جو آج کے ہمارا درس میں ہے. فرمایا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لا یسمع بی احد، کوئی ایسا جس تک میرے مبعوث ہونے کی خبر پہنچے، جو میرے بارے سن لے، میری بعثت کے بارے اسے اطلاع ہو جائے، من ہذہ الامہ، اس پوری امت میں سے، پوری انسانیت میں، روئے زمین پر بسنے والی انسانی مخلوق میں جس بندے تک میرے مبعوث ہونے کی اطلاع پہنچ جائے، یہودیوں ولا نصرانی، وہ یہودی ہو یا نصرانی، پہلے کسی دین پر ہو، یہودی ہو، موسیٰ علیہ السلام کا پیروکار ہو یا نصرانی ہو، چونکہ ان دو کا نام اس لیے لیا گیا کہ کثرت سے مخلوق یا یہودی ہے یا نصرانی، بے دین بھی کم ہیں اور دوسری امتیں بھی بہت کم ہیں. تو کوئی بھی ہو، مراد یہ ہے کہ کوئی بھی ہو کسی عقیدے سے تعلق رکھتا ہو، وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، اسے خبر ہو جائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی اور پھر وہ حضور پر ایمان نہ لائے. لم یؤمن بالذی ارسلت بہ، جو کچھ میں لایا ہوں اس پر ایمان نہ لائے، یعنی شریعت اسلامیہ کو نہ مانے، پوری شریعت کو قبول نہ کرے، حضور کی نبوت پر ایمان نہ لائے، حضور کے لائے ہوئے کلام مجید کو نہ مانے، حضور کی حدیث پاک کا انکار کرے، حضور کا اتباع کا انکار کرے، الا کان من اصحاب النار، سوائے اس کے کہ نہیں کہ وہ دوزخی ہوگا. یعنی یہودی ہو یا نصرانی ہو یا کسی اور مذہب سے تعلق رکھتا ہو یا کوئی مذہب بھی نہ رکھتا ہو، ہاں اگر کسی یہودی یا نصرانی کی ایسی جگہ ہے جہاں حضور کی بعثت عالی کی خبر ہی نہیں پہنچی تو پھر وہ اپنے نبی کے احکام پر عمل کرتا رہے تو اس کی نجات کے لیے کافی. لیکن کائنات میں ایسی جگہ تو کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا جہاں حضور کی بعثت عالی کی خبر نہ پہنچی.
لہذا جو یہودی یا نصرانی یا بے دین جب حضور کی بعثت کی خبر نہ پہنچے اور آپ پر اور جو کچھ آپ لما ارسلت بھی جو جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں یعنی پورا دین قبول نہ کرے وہ قطعی دوست کی۔ اس میں تعویلیں ہمارا یہ روشن خیال طبقہ کرتا ہے جو یہودیوں اور نصرانیوں کو بیٹیاں بیاہ کر دے رہے ہیں۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگ اس کا جواز یہ لیتے تھے کہ اہل کتاب کے ساتھ شادی جائز ہے تو عیسائی یہودی عورتوں سے شادی کر لیتے تھے۔ اب اس زمانے میں روشن خیالی اور بڑھ گئی ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج کے روشن خیال خود بیٹیاں بیاہ کر یہودیوں کو اور نصرانیوں کو دے رہے ہیں۔ اہل کتاب کے ساتھ مسلمان مرد کا اہل کتاب عورت کے ساتھ نکاح جائز ہے اس صورت میں کہ اہل کتاب اپنے دین پر ہو۔ یہودیوں قالت الیہود عزیر ابن اللہ، قرآن کریم فرماتا ہے کہ یہودیوں نے کہہ دیا کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ وقالت النصارى عیسیٰ ابن اللہ، اور نصرانیوں نے کہہ دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو دونوں اس عقیدے کے بعد اہل کتاب نہ رہے، مشرک ہو گئے۔ قرآن کریم نے انہیں کافر کہا ہے۔ اگر اس دین پہ رہتے تو اہل کتاب تھے۔ لہذا عہد فاروقی میں جب اسلامی فتوحات بڑھیں اور عیسائی اور یہودیوں کے زیر تسلط علاقے مسلمانوں میں قبضے میں آئے تو مسلمانوں نے اہل کتاب عورتوں سے شادیاں کیں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا تو آپ نے سب میں علادگی کروا دی، فرمایا یہ اہل کتاب نہیں ہے، یہ مشرک ہیں۔ اہل کتاب وہ ہے جو اس مشرکانہ عقیدے پر نہ ہو اور اپنے پہلے دین پر ہو، وہ تو اہل کتاب ہے۔ اس میں بھی اجازت یہ ہے کہ اہل کتاب خاتون سے مسلمان مرد شادی کر سکتا ہے۔ یہ اجازت اس میں بھی نہیں کہ مسلمان خاتون اہل کتاب مرد سے شادی کرے، یہ اس میں بھی یہ اجازت نہیں ہے۔ یہ اجازت ہے کہ مسلمان مرد اہل کتاب عورت سے اگر وہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا نہ کہتا ہو، یہودی جو عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا نہ کہتا ہو، دین موسوی پر ہو، یہ دین عیسوی پر ہو، تب تو اب تو یہ کھلے کھلے مشرک ہیں۔ لہذا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے تمام ان شادیوں کو واپس کر دیا اور انہوں نے علادگی کرا دی کہ یہ ناجائز ہے، یہ جائز نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اور یہ دعویٰ کہ کوئی یہودی ہو یا نصرانی ہو وہ نیکی کرے تو جنت میں جائے گا، یہ بھی باطل ہو گیا۔ قرآن کریم نے یہ نہیں کہا، قرآن کریم نے شرط لگائی ہے کہ وہ پھر ایمان لائے حضور پر اور حضور کا اتباع کرے، نیکی کرے، عمل الصالحات۔ نیکی کیا ہے؟ حضور کا اتباع نیکی ہے اور آپ کے اتباع کو چھوڑنا برائی ہے۔ تو یہ مفہوم جو آج اخذ کیا جاتا ہے یہ قرآن میں تحریف ہے اور یہ بہت بڑا جرم ہے۔ ہاں، اللہ کی رحمت کا دروازہ واہ ہے، اس کی رحمت بہت وسیع تر ہے، کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ یہودی ہو، نصرانی ہو، بے دین ہو، مشرک ہو، جو کچھ بھی ہو، توبہ کر کے دامن رسالت کو تھام لے، ایمان لائے اللہ پر اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم پر اور حضور کی اطاعت اختیار کر لے تو اللہ قبول فرما لیتا ہے۔ عند اللہ وہ مومن ہے اور اجر کا مستحق ہے۔ سو اس حدیث پاک نے بھی اس کا فیصلہ کر دیا کہ اگر جس بھی بندے تک اس کائنات میں بعثت علی کی خبر پہنچی، خواہ وہ پہلے یہودی تھا یا نصرانی تھا یا کسی اور مذہب پہ تھا، اور پھر وہ ایمان نہیں لایا تو وہ جہنمی۔ ہمارے ہاں عجیب عجیب سوال کیے جاتے ہیں۔ ایک دفعہ راولپنڈی میں تھے تو یہ یونیورسٹیوں کے طلباء اور ان کا
ادھورا مطالعہ ہوتا ہے، جو کچھ کوئی فیس بک پہ پڑھ لیا یا کوئی سوشل میڈیا پہ پڑھ لیے ٹوٹکے، وہ انہیں یاد ہوتے ہیں۔ ہمارے پورے نصاب میں دین کا کوئی دخل نہیں ہے، پرائمری سے لے کر یونیورسٹی تک ہمارا نصاب دین نہیں بتاتا۔ پہلے ہمارے بچپن میں گھروں میں والدین ایک حد تک دین سکھا دیتے تھے، نماز یاد کرا دیتے تھے، روزے رکھواتے تھے، وضو کا طریقہ، کچھ بنیادی باتیں، کچھ اس عہد کے علماء، مولوی حضرات، علماء تو نہیں ہوتے تھے، مولوی ہوتے تھے جو ہے نماز پڑھانے، امام مسجد کہہ لیجئے، وہ بھی کرتے تھے۔ کسی کو قاعدہ پڑھا دیا، کسی کو پارہ پڑھا دیا، کوئی بچوں کو نمازیں یاد کر۔ ہم بچپن میں شوق سے روزے رکھتے تھے، افطاری کے وقت شربت بنا کر مسجدوں میں لے جاتے تھے، اور نقارے ان دنوں تو بچتے تھے، یہ سپیکر وغیرہ نہیں ہوتے تھے، تو بڑے شوق سے انتظار، کچھ نہ کچھ دینی معلومات ہوتی تھیں۔ آج گھر میں والدین کو بھی فرصت نہیں ہے، اور نہ والدین کو پتہ ہے کہ بچے کو دین بتائیں، اور نہ وہ بتانا چاہتے ہیں، نہ ان کے پاس فرصت ہے۔ سکول میں وہ ویسے کوئی نہیں بتاتا، تو یہ سوشل میڈیا پر اور فیس بک پر ادھر ادھر کی گپیں، یہ ان کی معلومات ہوتی ہیں۔ تو ایک بچے نے سوال کیا کہ جی مدر ٹریسا بھی دوزخ میں جائے گی؟ میں نے کہا بھائی مجھے افراد کا پتہ نہیں ہے، کس سے اللہ کیا سلوک کرے گا یہ معاملہ اللہ کریم کو پتہ ہے۔ کسی فرد کے بارے رائے دینا یہ جائز نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے یہی پوچھا تھا فرعون نے کہ اگر آپ کہتے ہو کہ ہمارا عقیدہ جو ہے یہ غلط ہے اور ہم کفر پر ہیں اور ہم جہنم میں جائیں گے، تو ما بال القرون الاولیٰ، جو پہلے اس عقیدے پر گزر چکے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ تو وہ بھی مشرک تھے، شرک کرتے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام آسانی سے کہہ سکتے تھے کہ وہ جہنمی ہیں۔ انہوں نے فرمایا علمها عند ربی، ان کا معاملہ پروردگار کے ساتھ ہے، وہ خوب جانتا ہے کہ وہ کیا کر کے اس کا نتیجہ انہیں وہ دے گا، میرے مخاطب تم ہو۔ میں نے کہا بیٹا میں تمہیں اصول بتا سکتا ہوں، اللہ نے قرآن میں طے کر دیا ہے کہ مشرک یا کافر جنت میں نہیں جائے گا۔ اب کون مشرک ہے یا کافر ہے اور کون نہیں ہے، اس کا فیصلہ اس کی بارگاہ میں ہوگا۔ ہم اپنے انداز سے کہتے رہتے ہیں یہ مشرک ہو سکتا ہے، مشرک نہ ہو۔ ہم ایک بندے کو کافر سمجھتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ مسلمان ہو، ہم ایک کو بڑا اچھا مسلمان سمجھتے ہیں، ہو سکتا ہے اندر سے وہ مسلمان نہ ہو۔ اب یہ جو بھارتی جاسوس پکڑے گئے یہ بھی تو برسوں ہے ہندو لیکن برسوں مسلمان نام سے، مسلمان شناخت سے 2 مسلمان ملکوں میں کام کرتا رہا، ایران میں بھی پاکستان میں بھی، تو سب اسے مسلمان سمجھتے رہے نا، تو اندر سے تو ہندو تھا۔ تو یہ افراد کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ آپ کسی فرد کو جنتی یا دوزخی ڈکلیئر نہیں کر سکتے، اصول اور قانون بتا سکتے ہیں۔ قانون حضور نے فرما دیا کہ کوئی کسی عقیدے پر ہو، کسی مذہب پر ہو، جب اسے میرے مبعوث ہونے کی اطلاع پہنچی تو پھر لازم ہے کہ وہ مجھ پر ایمان لائے، ما ارسلت بھی، جو کچھ میں ساتھ لائوں اس سارے کو تسلیم کرے، نہ کرے تو پھر وہ جہنمی ہے۔ اب اس میں مدر ٹریسا آتی ہے یا نہیں یہ تو اللہ کو پتہ ہے، وہ جانے اور وہ جانے۔ تو اس میں بہت سی غلط روایات اور حکایات مشہور ہیں، سو اللہ کی توفیق سے ہم نے وضاحت کر دی، اللہ کرے احباب کو ذہن نشین ہو جائے۔